السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم فضائل صدقات میں سے قصہ نمبر 6 پڑھیں گے، باب ششم میں، اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور بے درد کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ رضی اللہ اجمعین شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تہذیب و تکفین کا انتظار فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں دیکھا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا، نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر ان کو ڈھانپ دیا۔ اتنے میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور اپنی بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہے، ایسے ظلموں کے دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا، ان کے صاحب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے گئے، اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہیں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کلام کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ آ کر دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی۔ ایک روایت میں غزوہ احد میں جہاں نعشیں رکھی ہوئی تھیں، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں۔ میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا مگر وہ قوی تھیں۔ ایک گھونسا میرے مارا اور کہا کہ پرے ہٹ۔ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی کہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 کپڑوں پہ کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا، دوسرا چھوٹا۔ ہم نے قرعہ ڈالا، قرعے میں جو کپڑا جن کے حصے میں آئے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے گا۔ قرعہ میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا، جو ان کے قد سے بھی کم تھا۔ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 2 کپڑے لے کر حمزہ رضی اللہ عنہ کی نعش پر پہنچیں تو ان کے قریب ہی ایک انصاری اسی حال میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کپڑا بڑا تھا۔ یہ روایت مختصر ہے اور خمیس کی روایت مفصل ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ یہ دونوں جہاں کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے، وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہے، اس میں یہ بھی گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بے کفن رہے۔ ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو کئی وجہ سے ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری اور مساوات کے دعوے دار اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباع کریں
جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھلا گئے۔ ہم لوگوں کو اپنے لیے ان کا پیرو کہنا بھی شرم کی بات ہے۔ بس بھائی اللہ رب العزت جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یہ بھائی صحابہ رضی اللہ اجمعین کی زندگی تھی بھیا، کیسے بھی ترجیح دیتے تھے ایک دوسرے کے اوپر، اور فرمایا کہ یہ جو صحابہ رضی اللہ اجمعین کے قصے پڑھنے اور پڑھانے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھی ہمارے اندر بھی جو ہے وہ جذبات، وہ کیفیات، وہ احساسات پیدا ہو جائیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہم بھی جو ہے ہمارا بھی جو ہے دین پہ ہمارا بھی جو ہے وہ دین پہ چلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ آج میرے محترم، میرے کو ہمارا دین پہ چلنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے جو ہے صحابہ رضی اللہ اجمعین کی زندگی کو پڑھا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا نہیں۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، سیرت کو پڑھیں گے اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کی زندگی کو پڑھیں گے تو بھی ہمارے سامنے جو ہے دین پہ کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے میرے محترم کو یہ سب چیزیں آئیں گی۔ اور پھر یہ عمل میں کیسے آئے گا، اس کے لیے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مال جان وقت صلاحیتیں دین پہ لگیں گی تو اللہ جل شانہ جو ہے یہ صلاحیتیں اور مال جان وقت اللہ کے دین پہ راستے میں نکالنے کی برکت سے اللہ جل شانہ ہمیں بھی ہدایت فرما دیں گے اور ہمارے ذریعے سے جو ہے اوروں کو ہدایت فرمائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس بات کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔